اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، تربیت کے ساتھ آپ کا میزبان مبشر موسوی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، تربیت کے حوالے سے ہم جس طرح سے مختلف موضوعات پر پروگرام لے کر آگے آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں، پچھلا ہمارا جو پروگرام تھا وہ تربیت خانوادہ کے حوالے سے تھا، اس کا پہلا پارٹ، کیونکہ بہت سے ہمارے جو ناظرین ہیں مختلف سوالات کیے ہم سے، ہم ان سوالات کو انشاءاللہ مولانا صاحب سے پوچھیں گے کہ کس انداز سے خاندان کی جو تشکیل ہے وہ کیسے خاندان کو تشکیل پایا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد کیا کیا چیزیں ہیں جس سے خاندان تشکیل نہیں پا سکتا، کیا چیز موانع ہیں جس کی وجہ سے خاندان کو ہم تشکیل نہیں دے سکتے، اور اس کے بعد اس کو بہترین انداز میں مولانا صاحب نے بیان کیا، اور کس طرح سے کہ ہم اپنے جو زوجات ہیں کس طرح سے ان کا انتخاب کریں، کیا معیار ہونا چاہیے، کف سے کیا مراد ہے، اور اس کے بعد بہترین انداز سے ان تمام پر گفتگو کی اور آج بھی اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں۔ جیسے کہ میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں، کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے، اور انداز گفتگو بہترین جناب حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر محمد علی فضل صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آج بھی تشریف لائے، کیونکہ ہمارا جو موضوع خاندان کے حوالے سے ہے۔ تو خاندان جس طرح نے بتایا کہ کس طرح سے خاندان کو ہم نے تشکیل دینا ہے اور کیا کیا چیزیں موانع ہیں، بالکل بہترین انداز میں اس پر روشنی ڈالی۔ اب وہ کیا راز ہیں کہ خاندان کی خوش بختی اس میں شامل ہوئی، نہیں خوش بختی کا راز کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ایک اچھا موضوع ہے، ایک اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، ہم لوگ جب ایک خاندان کو تشکیل دے دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم لوگوں کو بعض اوقات یہ معلوم نہیں ہے کہ انسان کس طرف بڑھ رہا ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ ایک خاندان جب تشکیل پا جائے تو اس کے بعد وہ کسی ایسی طرف بڑھنا شروع ہو جائے کہ جہاں پر اس کے اپنے نفس کا اطمینان حاصل ہو۔ میں کئی ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں کہ جو یا پھر خود بہت ساری مثالیں جو بعض اوقات کوئی مومنین وغیرہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک انسان اپنے آپ کو اس جگہ پہ سکون میں محسوس کرتا ہے کہ چونکہ میں اپنے حقوق انجام دے رہا ہوں، بس اس وجہ سے میرے لیے یہ کافی ہے، اور ابھی اور کچھ تقاضا نہیں ہے میرا کہ میرا جو کف ہے یا جو میری زوجہ ہے اس کو کیسے اعمال انجام دینے ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ اچھا، جب ہم لوگ بات کریں گے کسی بھی خاندان کے خوشبختی کے راز کے حوالے سے، تو خاندان کی خوشبختی کے راز میں جو سب سے پہلا راز خداوند عالم قرآن میں ذکر کرتا ہے وہ تقوی ہے، وہ دینداری ہے۔ کیا بات؟ یعنی تقوی اور دینداری خداوند عالم سورہ حجرات کی 13 نمبر آیت میں فرماتا ہے، 13ویں آیت میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو، اے ناس، ہم نے تمہیں خلق کیا ہے ذکر اور انثی سے، مذکر اور مؤنث سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، ہم نے تمہیں شعب گروہ کے اندر اور قبیلوں کے اندر قرار دیا ہے۔ کیوں قرار دیا ہے؟ اس لیے قرار نہیں دیا کہ تم اس کے اوپر فخر کرنا شروع کر دو، اس لیے قرار نہیں دیا کہ تم مباحات کرنا شروع کر دو کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں، تو یہ تو وہی عرب بدوؤں کی بات آ جائے گی۔ خداوند عالم اس قبیلے اور گروہ کے اندر تقسیم اور قرار دینے کی وجہ خود بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تمہیں پہچانا جائے، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تم کون ہو۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دیکھو، لیکن تمہیں میں نے قبیلہ بہترین میں خلق کیا ہے، تمہیں بہترین قبیلے میں خلق کیا ہے، لیکن پھر بھی خداوند عالم کے نزدیک کریم ترین وہ ہوگا، بہترین وہ ہوگا، خداوند عالم کے نزدیک ترین وہ ہوگا کہ جو تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ متقی ہوگا۔ پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ جو تم لوگوں میں سے متقی ہوگا، اتقاکم، جو تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ متقی ہوگا۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جتنا متقی ہوتا چلا جائے گا اتنا خدا کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ کیا بات ہے۔ اب جب ہمارا خاندان الہی خاندان ہے، اب جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ خاندان کی تشکیل ایسی ہو کہ جو خداوند عالم کے اس تمام مشیت کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنے مقصد حیات کو پالے، اب اس مقصد حیات کو پانے کے لیے خوشبختی کا پہلا راز یہ ہے کہ جب خاندان کے افراد تقوی میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اگر والدین صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، وہ محبت سے، پیار سے، الفت سے اپنی اولاد کو صبح کی نماز کے لیے اٹھائیں۔ سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ والدین خود سے اٹھیں، اور خود سے اٹھ کر آہستہ آہستہ جب ان کے بچے دیکھنا شروع کریں گے کہ ہمارے والدین صبح کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، اور اس خلوت میں اور اس تنہائی میں اور اس خاموشی میں اللہ اکبر کی اذان کے بعد خداوند عالم کہ آگے تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر کہہ کے اس کے بعد سر کو جھکاتے ہیں، تو یقیناً ان کی اولاد بھی اسے سیکھ رہی ہے، ایک دوسرے سے تقوی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، بہترین صوت کے ساتھ،
بہترین لہن کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، شوق سے قرآن کی تلاوت کریں. جتنا شوق سے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کریں گے اسی قدر آپ کی اولاد جب آپ کو دیکھے گی کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اسی طرح سے بڑھنا شروع ہو جائے گی. اگر زوج اور زوجہ ہیں، شوہر اور بیوی ہیں، تو یقیناً ان میں سے کوئی ایک ہے کہ جو اس کے اندر پہلا قدم رکھ رہا ہے یا رکھ رہی ہیں، اور اس کے بعد ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے خداوند عالم کے قریب ہونے کی طرف بڑھتے چلے جائیں. دوسرا جو پروردگار قرآن کے اندر، دیکھیں ہم لوگ قرآن کی آیات اس لیے ذکر کرتے ہیں چونکہ خداوند عالم نے قرآن کو ہدایت کا خزانہ قرار دیا ہے قیامت تک کے لیے، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. پروردگار نے انسان کی ہدایت کے لیے جو خشک و تر ہے وہ سب کا سب قرآن کے اندر محفوظ کر دیا، اپنے کلام کے اندر محفوظ کر دیا. ہر زمانے کے اعتبار سے یہ تفسیر کرتا ہے کہ تمہیں زمانے کے اندر کس طرح سے رہنا ہے، کس طرح سے چلنا ہے، کس طرح سے آگے بڑھنا ہے، کس طرح سے اس مقصد حیات کو پانا ہے. اسی لیے قرآن میں خداوند عالم ایک اور مقام پہ فرماتا ہے کہ تم لوگ آپس میں خاندان کے افراد میں محبت ہونی چاہیے. سورہ روم کی 21 نمبر آیت میں خداوند عالم فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. ہم نے تمہیں جو خلق کیا ہے، خلق لکم من انفسکم، تمہارے ہی نفوس میں سے ازواج خلق کیے ہیں، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکونت اختیار کرو. وجعل بینکم مودۃ، اور پروردگار ہی نے جہاں پر خلق کیا ہے وہیں پر تم لوگوں کے درمیان مودت کو قرار دیا ہے، الفت کو قرار دیا ہے. خوشبختی کا راز ہے جہاں پر محبت اور الفت ہو، جہاں پر باہمی رواداری ہو، جہاں پر ایک دوسرے سے محبت کا اظہار ہو، جہاں پر ایک دوسرے سے انسان بتلا سکے کہ میں تمہیں خدا کے لیے محبت کرتا ہوں، میں تم سے خداوند عالم کے لیے محبت کرتا ہوں. یہ پروردگار کی طرف سے رحمت ہے، خاص عنایت ہے کسی خاندان کے لیے کہ جہاں پر اس کے افراد ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، لیکن محبت بھی خدا کے لیے کرتے ہوں. جب خدا کے لیے کرتے ہوں گے یقیناً ان کی مدد اور معاونت ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. یہاں پر آپ اگر ذکر کرنا چاہیں تو حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا جا سکتا ہے کہ جن کو خداوند عالم نے آزمانا شروع کیا. صبر ایوب معروف ہے، یعنی قرآن کے اندر معروف ایک قصہ کہ جو حضرت ایوب علیہ السلام کے سلسلے میں پروردگار بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے خداوند عالم نے الفت پیدا کی اس زوج اور زوجہ کے درمیان. یعنی حضرت ایوب کے پاس بہترین بیوی ہے، بہترین اولاد ہے، بہترین مال ہے، اقتصادی حوالے سے بہترین ہے، لیکن جب یہ تمام امور بہترین چل رہے ہیں اس وقت خداوند عالم نے آزمانا شروع کیا. خداوند عالم نے سب سے پہلے ان سے سارے مال کو لے لیا. جب مال کو لے لیا تو بیوی نے یہ نہیں کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ کیا خداوند عالم نے کیوں تم سے لے لیا. کہا صبر کرتے ہیں، خداوند عالم کا شکر ہے کہ سب ابھی تک سلامت ہیں. جب اولاد کو لے لیا تب بھی وہاں پر جا کے کسی نے ایک دوسرے سے شکوہ نہیں کیا ہے. ایوب نبی ہیں، وہ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ تو نبی نہیں ہیں. صحیح. اچھا اب یہاں کس طرح سے حضرت ایوب کے اوپر مرض کو لاحق کیا گیا، یہاں تک کہ جو حضرت ایوب علیہ السلام کسی ایک جگہ کے اوپر اپنے مقام پر سب سے زیادہ بہترین اور برگزیدہ ہیں اور سب انہی طرف رجوع کر رہے ہیں، انہی کو اس علاقے سے نکال دیتے ہیں. اسی علاقے سے نکال کے دور لے گئے. ان کے بدن میں بعض روایات کے مطابق کیڑے پڑ گئے کہ جب وہ کیڑا گرتا تھا تو اٹھا کے اپنے بدن پہ رکھتے تھے کہ جب میرے بدن کو خدا نے تمہاری خوراک بنایا ہے تو کیوں کہاں جا رہے. لیکن اس وقت بھی ان کی زوجہ نے آگے سے شکوہ نہیں کیا ہے. اب یہ ایک ایسی محبت اور ایک ایسی الفت کی مثال ہے خداوند عالم کی اتنی پسندیدہ، کس قدر خوبصورت. ایک مقام پر آ کر ایک بڑا خوبصورت نقطہ کہ جو بعض روایات میں ملتا ہے، ایک مقام پر آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ نے کہا، جب ان کو گاؤں سے نکال دیا، اس جگہ سے نکال دیا اور وہ واپس جایا کرتی تھیں اور وہاں پر کام کاج کیا کرتی تھیں، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرتی تھیں اور یہ اس گاؤں سے یا علاقے سے دور رہا کرتے تھے حضرت ایوب علیہ السلام. تو ان کی زوجہ نے آ کر ایک دفعہ کہا کہ اے ایوب آپ کیا آیا خداوند عالم کے نبی نہیں ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں میں نبی ہوں خدا کا. اس نے کہا جب پروردگار کے نبی ہیں تو خداوند عالم سے کیوں تقاضا نہیں کرتے کہ پروردگار اس مشکل کو آسان کر دے، حل کر دے، اس مسئلے کو آسان کر دے. ہمارے معاشرے کا ہے نا مسئلہ، ایک ذرا سی مشکل پڑتی ہے انسان اتنا بے چین ہو جاتا ہے، اتنا مضطرب ہو جاتا ہے کہ اپنے آس پاس کے افراد پہ غصہ کرنے لگتا ہے، اپنے آس پاس کے افراد کے اوپر ان کے اوپر غصہ کرتا ہے، ان کے اوپر ساری اپنی سٹریس کو نکال دیتا ہے کہ تمہیں نہیں پتہ. ہمارے بہت سارے ایسے افراد ہوں گے مومنین بھی اور غیر مومنین بھی، اگر ان کو جاب سے نکال دیا جائے
تو سب سے پہلے جو اپنا اسٹریس نکالتے ہیں اپنے بچوں پہ نکالنا شروع کرتے ہیں، بالکل ایسے اسٹریس نکالتے ہیں اپنی بیوی پہ نکالنا شروع کرتے ہیں، اپنے گھر پہ نکالنا شروع، گھر والے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس سے اس وقت بات نہ کرو، یہ بہت پریشان ہے. صحیح. بھائی حضرت ایوب علیہ السلام سے زیادہ پریشان تو نہیں، بالکل ایسے. یعنی اس قدر کہ وہ ان کے پاس سارا مال اولاد سب کچھ ہونے کے بعد گاؤں میں عزت، علاقے میں عزت، ان کو نکال دیں وہاں سے. بالکل ایسے. اچھا جب نکال دیا، ان کی زوجہ نے آگے پوچھا کہ اے ایوب آپ نبی نہیں ہیں؟ جس طرح سے انسان کہتا ہے کہ مولا ہم آپ کے ماننے والے ہیں، یہ مشکل کیوں؟ بالکل ایسے. اے خدایا ہم تیری اطاعت کرتے ہیں پھر بھی یہ مشکل کیوں؟ مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ایک خاتون ہے نیو یارک میں، انہوں نے حجاب کرنا چھوڑ دیا. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حجاب کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ تو آگے سے ان کا جواب سن کے میری تو روح کانپ گئی. وہ آگے سے کہتی ہیں کہ میں نے جس سے شادی کی تھی اس نے مجھے طلاق دے دی. جب خداوند عالم نے میرا خیال نہیں رکھا تو میں خداوند عالم کی شریعت کا خیال کیوں رکھوں؟ اس نے حجاب اتار دیا. اتنی مشکل پہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی زوجہ کے کہتی ہیں کہ آپ نبی ہیں، خداوند عالم سے تقاضا کریے کہ خدا اس مشکل کو ہٹا دے، اس مشکل سے نجات عطا کر دے. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اچھا بتاؤ ہمیں خدا نے کتنے عرصے تک ناز و نعم میں رکھا تھا، کتنے عرصے تک ہمیں نعمت میں رکھا تھا؟ کہا 70 سال. کیا بات. 70 سال اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کو نعمت میں رکھتا ہے. کہا اچھا اس مشکل کو آئے ہم پر کتنی دیر ہو گئی؟ کہا 7 سال. کہا پہلے اس مشکل کو 70 سال تو ہو لینے دو کہ میں خدا سے تقاضا کروں. واہ واہ واہ. یعنی پروردگار نے 70 سال ناز و نعم میں رکھا، نعمت میں رکھا، اور ابھی صرف 7 سال ہیں کہ جو پروردگار نے یہ مشکل اور ہمیں ہمارے صبر کو آزمانے کے لیے ان تمام ابتلاءات کو ہمارے حوالے کیا. بالکل ایسے ہی. کسی ایک مقام پر انسان یہ نہیں سوچتا، لیکن ہاں عفت ہے، محبت ہے آپس میں دونوں میں، عفت اور پاک دامنی. تیسرا اصل خوش بختی کا راز کہ جہاں پر انسان اپنے خاندان کو جنت بنا سکتا ہے، عفت اور پاک دامنی ہے گھر میں. کیا بات. جب عفت اور پاک دامنی کی بات آئی، اور وہ بھی عفت و پاک دامنی کی بعض روایات میں پڑھا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. حضرت ایوب علیہ السلام نے اس لیے قسم کھائی تھی کہ میں شفا یاب ہونے کے بعد اپنی زوجہ کو 100 کوڑے لگاؤں گا، کیونکہ شیطان آیا، جو روایات میں ملتا ہے، اور نعمت اللہ جزائری نے اپنے قصص القرآن کے اندر اس روایت کو ذکر بھی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان آیا اور آ کر ایک بھیڑ کو دیا اور کہا کہ دیکھو تمہارا شوہر ٹھیک ہو سکتا ہے، شفا ہو سکتی ہے اس کو. تو کہتے ہیں کس طرح سے شفا ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں اگر اس بھیڑ کو بغیر خدا کے نام کے ذبح کر دو اور اللہ اکبر کہے بغیر اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت اگر اپنے میاں کو کھلاؤ گی تو تمہارا میاں شفا یاب ہو جائے گا. کہتے ہیں وہ بھیڑ کو لے کر آئیں اور کہا کہ ایوب مجھے کسی نے کہا کہ اگر اس کو آپ بغیر اللہ کے نام کے ذبح کر دیں اور اس گوشت کو کھائیں گے تو آپ کو شفا ہو جائے گی. اچھا آپ کو اب جب شفا ہو جائے گی، ان کا مقصود ایوب کی شفا ہے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کے نزدیک خداوند عالم کی شریعت ہے. کیا بات. مجھے حرام سے شفا نہیں چاہیے، مجھے خدا سے شفا چاہیے. جانتے ہیں شافی مرضی خدا ہے. جب انسان خداوند عالم کے محضر میں اپنے شافی، اپنے مرض کو لے کر جائے اور کہے تو شافی ہے، تو عطا کرنے والا ہے، تو مجھے شفا عطا کر دے، تو خداوند عالم شفا عطا کرنے والا ہے. آپ یہ دیکھیں وہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام نے اس نیت کو کیا اور کہا کہ میں آپ کو 100 کوڑے لگاؤں گا. اس کے بعد وہ جب دوبارہ سے گئی ہیں واپس کام کرنے کے لیے اس شہر میں یا گاؤں میں جو بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایوب اپنے پاؤں کو ہلاؤ. پاؤں کو ہلایا، وہاں سے چشمہ جاری ہوا. کہا اس چشمے سے غسل کرو. جب اس چشمے سے غسل کیا، جہاں جہاں پر وہ بدن پہ پانی پڑتا چلا جاتا تھا وہاں وہاں خدا شفا دیتا چلا جاتا تھا. جب وہ خاتون واپس آئی ہیں، یہ قصہ بتانے کا مقصد ہے، یہ خوش بختی کے راز ہیں ہمارے پاس اس میں بہت سارے. جب وہاں سے واپس آئی ہیں تو جب دیکھا کہ ایوب علیہ السلام اپنے بستر پہ نہیں ہیں یا اپنی چارپائی پہ نہیں ہیں، تو دیکھا کہ ایک جوان ہے کہ جو بالکل سالم ہے اور وہاں صحت کے ساتھ کھڑا ہے. تو ایک دم اپنا نقاب کرتی ہیں اور نقاب کر کے وہ شخص پوچھتا ہے کہ کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا میرا شوہر ایوب یہاں تھا. کہتے ہیں میں ہوں. تو ان سے خجالت کرتی ہیں، ان سے شرماتی ہیں. یعنی ان کی توقع میں نہیں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام دوبارہ سے اس طرح سے تندرست ہو جائیں گے، تو خداوند عالم ان کو دوبارہ سے شفا دے دے گا. جب آگے بڑھتے ہیں اور بڑھ کے بتاتے ہیں کہ پروردگار نے مجھے شفا دے دی ہے، اس کے بعد خداوند عالم کو اس خاتون کے اندر اس قدر الفت اور محبت اور اطاعت دکھائی دی، اپنے شوہر کی، اللہ کی اطاعت دکھائی دی. کہا ایوب، قرآن کی آیات ہیں، کہا ایوب دیکھو اس طرح سے 100 کوڑوں کو جمع کرو، ان تنکوں کو جمع کرو اور اس کو آرام سے مانا، دیکھو میری کنیز کو تکلیف نہ ہو.
اب اگر دیکھا جائے خداوند عالم نے اس خاندان کو سب کچھ واپس پلٹایا. کیا بات. خداوند عالم نے ان کو اولاد دوبارہ سے دی, شفا دوبارہ سے دی, اقتصاد دوبارہ سے دی, مال دوبارہ سے دیا, ابتلا آزمایا, لیکن پروردگار نے سب کچھ دوبارہ واپس دیا. لیکن خوشبختی کس طرح سے ہوئی ہے؟ جہاں پر الفت اور محبت میں باقی رہیں, عفت اور پاک دامنی میں. بہت سارے خواتین بعض اوقات سوالات انسان سنتا ہے, بہت سارے سوال کرتی ہیں کہ میرے شوہر کو میرا یہ حجاب پسند نہیں ہے. بالکل ایسے. میرے شوہر کو پسند نہیں ہے کہ میں ایسا حجاب کروں. میرا شوہر چاہتا ہے کہ میں باہر اس کے ساتھ بازار میں چلی جاؤں. میرا شوہر چاہتا ہے کہ میں میک اپ کر کے کسی بازار میں چلی جاؤں. ان تمام حوالوں سے عفت اور پاک دامنی کس قدر اہم ہے ایک انسان کے بہترین خانوادے اور خاندان کی تشکیل کے لیے, اس کی خوشبختی کے راز کے لیے کس قدر اہم ہے کہ اگر وہ عفت اور پاک دامنی نہیں ہوگی تو انسان بہت ساری جگہ پہ مشکلات کا شکار ہو جائے گا, بہت سارے فساد کا شکار ہوگا, منکرات کا شکار ہوگا. جہاں پر انسان اقتصادی مسائل کو لے کر اس قدر اس کو ایگزیجریٹ کرے گا, اس قدر اس کے اندر اپنے آپ کو مسائل کو بڑھاتا چلا جائے گا کہ خداوند عالم نے مجھ سے یہ ساری زمین لے لی, مجھ سے یہ سارا رزق لے لیا, وہاں پر تشکیل خانوادہ نہیں ہوگا. حضرت ایوب علیہ السلام کی بہترین مثال ہے کہ خداوند عالم نے وہ اقتصاد بھی لیا, اولاد بھی لی, صحت بھی لی اور عزت بھی لی. کہیں اگر معاشرے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عزت اس گاؤں سے نکال دی, اس جگہ سے نکال دی, عزت بھی لے لی. لیکن اس کے باوجود جب وہ وہاں پر ثابت قدم رہتے ہیں, پروردگار نے آزمایا اور بہترین خاندان کی بنیاد 1,24,000 انبیاء میں سے 26 انبیاء کے جو کلام پروردگار میں آنے میں کامیاب ہوتے ہیں ان میں سے ایوب علیہ السلام. سبحان اللہ. اور جب خداوند عالم کسی کے صبر کی مثال دیتا ہے تو ایوب علیہ السلام کی مثال دیتا ہے. خاندان کو خوشبخت بنانے کے لیے ان تمام امور کا ایک ساتھ رکھنا, ان تمام امور سے اپنے خاندان کو مزین کرنا بہت ضروری ہے. بہت بہترین انداز سے آپ نے ابھی بتایا کہ کس طرح سے خوشبختی کے راز اور جس طرح سے اپنے مثال قرآن سے ہی آپ نے بیان کیا. ہمارے ناظرین انشاءاللہ مستفید بھی ہوئے ہوں گے انشاءاللہ, اور ایوب کی آپ نے مثال دی. اب جو خاندان جو تربیت ہے اس میں کون سے ایسے اقدار ہیں جس کو ہم اپنائیں؟ ضروری کون سے اقدار ہیں؟ اقدار تو بہت زیادہ ہوں گے لیکن جو ضروری ہیں وہ ہمارے ناظرین کی سماعتوں میں نظر کیجیے. دیکھیں ہمارے پاس اس طرح سے وقت نہیں ہے کہ ہم لوگ سارے ان اقدار کو واقعاً بیان بھی کر سکیں, اور جس طرح سے قرآن کے اندر خداوند عالم نے ساری آیات کے ذریعے سے بتلایا ہے کہ ہم لوگ ان سب کو اس وقت محدود کے اندر, چونکہ ہم لوگ زمان اور مکان کی قید میں ہیں, بہرحال یعنی مختصر ہمارے پاس زمان ہے اور اس کے اندر بہرحال جس قدر ممکن ہو سکے. لیکن ہوتا بھی یہی ہے کہ انسان اگر ایک لفظ بھی سن کر اس پر عمل کر لے تو وہی اس کے لیے باعث نجات بن جاتا ہے. تو ایک شخص آیا, یمن سے تھے غالباً, رسول خدا کے پاس آیا اور کہا کہ اے رسول خدا مجھے کچھ ایسے تعلیم کریے کہ کبھی میرا کوئی کام رکے نہ, اور مجھے جلدی سے تعلیم کریے کہ مجھے جلدی ہے, مجھے واپس سفر پہ جانا ہے, مجھے یمن کے لیے واپس نکلنا ہے. تو کہا اچھا تم جو کام کرو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو, بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو. ایک جملہ لے کر چلا گیا. اب جب وہ اسی کے اندر غور کرنے لگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے, اب جب وہ کام کرنے لگا اور بسم اللہ پڑھتا تھا, اللہ کا نام لیتا تھا, تو سوچتا تھا یہ تو کام نہیں ہے کہ جو میرا اللہ چاہتا ہے. واہ واہ واہ, کیا بات. بس یہ ایک جملہ لے گیا لیکن اس کی زندگی سنور گئی. اسی طرح سے بہت سارے ہمارے پاس جملے, لیکن ہم لوگ ایک قدر تھوڑا بریک لیتے ہیں انشاءاللہ. بریک کے بعد اس کو دوبارہ سے یہیں سے ہی ہم شروع کریں گے کہ کون سے اقدار جو ہیں وہ ضروری ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین کرام. بہترین انداز سے مولانا صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ امور, وہ اقدار جس طرح ہم گفتگو کر رہے تھے, تو آپ ماشاءاللہ سے بتا رہے تھے کہ وہ کون سے اقدار ہیں جو ضروری ہیں تربیت کے لیے. دیکھیں جب ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہم لوگ جب اقدار کی بات کرتے ہیں, یعنی اقدار کو اگر انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی وہ قابل فہم ہو سکے, تو اس کو ویلیوز کے نام سے کہا جاتا ہے, یعنی انگریزی میں اس کو ویلیوز کہتے ہیں. ہم لوگ جب ویلیوز کی بات کرتے ہیں تو زندگی میں بہت ساری ویلیوز کے قائل ہوتے ہیں. ویلیوز کے قائل مثلاً صاف لباس پہننا,
ایک قدر انسانی ہے، پاکیزہ لباس پہننا ایک قدر انسانی ہے. صحیح. لیکن جب ہم لوگ خوش بختی، انسان کے خاندانی خوش بختی کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو بعض ویلیوز جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، جو کہ وقت کی بہرحال محدودیت کے حوالے سے ہم لوگ چند کا ذکر کر سکتے ہیں. جی بسم اللہ. اس میں تعلیم ہے. یعنی سب سے پہلی چیز کہ انسان تعلیم یافتہ ہو، یعنی انسان کے ویلیوز جو انسانی خاندانی اقدار ہیں اس کے لیے تعلیم ضروری ہے. تعلیم سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان ضروری ہے کہ یونیورسٹی پڑھا ہو. ممکن ہے کہ ایک انسان یونیورسٹی پڑھا ہو لیکن متکبر ہو. ممکن ہے کہ ایک انسان یونیورسٹی پڑھا ہو اور اسی یونیورسٹی میں پڑھنے کی وجہ سے وہ اپنے دین کو کھو بیٹھے. صحیح. ایک شخص بتا رہا تھا کہ وہاں پر ڈیلس کی ایک یونیورسٹی میں کسی نے ویسٹرن فلسفی میں گریجویشن کیا. صحیح. تو ان کی والدہ پریشان ہو گئی اس حوالے سے کہ میرا بچہ پہلے نماز پڑھتا تھا اور ابھی وہ نماز نہیں پڑھتا. تو میں نے جب اس سے بچے سے سوال کیا کہ تم ابھی نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو آگے سے اس نے یہ جواب دیا، اس لڑکے نے اپنی ماں کو یہ جواب دیا کہ جب میرا خدا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اگر آپ میری لغزش کو معاف کر دیتی ہیں تو وہ تو یقیناً کر دے گا. اگر میں کوئی غلط کام کرتا ہوں اور آپ مجھے معاف کر دیتی ہیں تو خدا مجھے معاف کر دے گا. میرے خدا کو میری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. اچھا اب یہ دیکھیے کہ یہی تعلیم جس کو اگر معاشرے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس نے تعلیم حاصل کی ہے ایک بہترین یونیورسٹی سے، سو کالڈ فرسٹ ورلڈ کے اس دنیا کے اندر جی بہت ترقی یافتہ ملک، اور ایک اچھی بڑی یونیورسٹی ڈیلس یونیورسٹی سے اس نے یہ سارے تعلیم حاصل کی. لیکن یہی تعلیم اس کو اعتقادی حوالے سے بے راہ روی کا شکار کر گئی. بالکل ایسے اس کو پریشان کر گئی. ہم نے اس کو کہا کہ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر خداوند عالم نے سبھی کو معاف کرنا ہے کہ کیا تم چاہو گے کہ پروردگار شمر کو قیامت والے دن معاف کر دے؟ اللہ اکبر. وہ کہے گا میں کبھی نہیں چاہوں گا. بالکل. تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہارا خالق ہے وہی سب کا خالق ہے. اگر خداوند عالم کو نماز کی ضرورت نہیں ہے، اس نے تمہارے ہی اس مقصد حیات تک پہنچنے کو آسان کرنے کے لیے تم پر چند چیزوں کو واجب کیا، چونکہ پروردگار نے تمہیں خلق کیا اور جانتا ہے کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے. خاندانی اقدار کی حفاظت ہے. خاندانی اقدار کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان تعلیم حاصل کرے. لیکن تعلیم کس طرح سے حاصل کرے؟ وہ تعلیم کے جو اس کو متواضع بنا دے، وہ تعلیم کے جو اس کو خوش اخلاق بنا دے، وہ تعلیم کے جو اس کو پاکیزہ رہنا سکھا دے، وہ تعلیم کے جو اس کو پاکیزہ کھانا سکھا دے، وہ تعلیم کے جو اس کو حرام سے بچا دے، وہ تعلیم کے جو اس کو حرام کمانے سے بچا لے. ورنہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جسے ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے پڑھا لکھا جاہل جسے کہا جاتا ہے. جی جی بہت اس طرح بہرحال. لیکن یہ تعلیم کے جو انسان کو ان تمام اقدار سے آشنا کر دے. اور ایک اور قدر کا ذکر کرتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ اہم ہے خاندان کے حوالے سے، وہ رازداری ہے. یعنی رازدار ہونا. شوہر بیوی اور بیوی شوہر کے آپس میں رازدار ہیں. یعنی انسان جب زندگی گزار رہا ہے اپنی زندگی میں بہت ساری ممکن ہے کہ لغزشیں کر دے، معصوم نہیں ہیں، بہت ساری خطا، بہت ساری مسٹیکس اس سے انجام ہو جائیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی اس لغزش کو، اس کی اس خطا کو کہ جس پہ وہ نادم بھی ہے، جس کو خداوند عالم نے محفوظ رکھا ہے، اس کو اسی کے گھر کی رازداری سے ہٹا کر پورے معاشرے کے سامنے اس کو آشکار کر دیا جائے، اس کو پورے معاشرے کے سامنے رسوا کر دیا جائے. بالکل. جب پروردگار انسان کے بہت سارے عیوب کے اوپر پردہ پوشی کرتا ہے، ستار العیوب ہے، جبکہ وہ ہر شے کے اوپر شاہد ہے. خداوند عالم شہید ہے، ہر شے کو دیکھ رہا ہے، اور قیامت والے دن اس کے نامہ اعمال جب اس کے ہاتھ میں دکھائے گا تو وہ سب کچھ بولنا شروع کریں گے کہ تم یہ سب کچھ کرتے رہیں. انسان سب سے پہلے اگر اپنے ہی بدن اور اپنے ہی اس لباس کے نیچے جھانک کر دیکھے کہ وہ کتنا خطا کار ہے، اس نے کتنی مشکلات، اس نے کتنی لغزشیں انجام دی ہیں، کتنی مشکلات کو ایجاد کیا ہے، کس طرح سے ممکن ہے کہ وہ کسی دوسرے کی لغزش اور دوسرے کی خطا کو اس قدر بڑھا چڑھا کے پوری دنیا کے سامنے بیان کرے، معاشرے کے سامنے بیان کرے. خاندانی اقدار کے لیے سب سے زیادہ اہم تعلیم کے بعد وہ رازداری ہے کہ کس طرح سے انسان رازدار رہ سکتا ہے. خداوند عالم سورہ بقرہ کی 187 نمبر آیت میں بھی جب ذکر کرتا ہے خواتین اور مردوں کا، جب وہ زوج اور زوجہ میں تبدیل ہوتے ہیں، یعنی جب وہ نکاح کے بندھن میں آتے ہیں، پروردگار فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ خواتین جو ہیں وہ تم لوگوں کے لیے لباس ہیں اور تم جو ہے وہ ان تمام کے لیے لباس ہو. لباس انسان کے بدن کو پوشیدہ کرتا ہے، چھپا رہا ہوتا ہے. انسان جب لباس پہنتا ہے اس کا بدن چھپ جاتا ہے. اس بدن کے چھپنے سے مراد اور خداوند عالم کا لباس سے تعبیر کرنے سے مراد یہ ٹھہری کہ جو تمہارے میں خطائیں ہیں ان کی وجہ سے چھپ جائیں. جب وہ چھپ جائیں ان کے لیے مرہم بن جائے کہ آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں. ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے
کہ ہم لوگ دوسرے کے راز کو راز نہیں رہنے دیتے. بالکل اس کے اندر جو مشکل ہے پوری معاشرے کو بتانا شروع کرتے ہیں, پوری سوسائٹی کو اس سے آگاہ کرنا شروع کرتے ہیں, اس کو رسوا کرنا شروع کرتے ہیں. بلکہ بہرحال بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات تو یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ اس کی کمزوری میرے ہاتھ میں ہے, اور جب اس کی کمزوری میرے ہاتھ میں ہے تو اسی وجہ سے میرے ساتھ وہ آرام سے بات کرتا ہے, میرے ساتھ وہ اس طرح سے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر بات نہیں کرتا. خداوند عالم چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کے لباس بن جاؤ. جب لباس بن جاؤ ایک دوسرے کو چھپا لو, ایک دوسرے کو سنبھال لو, ایک دوسرے کی لغزشوں کو معاف کر دو. بہرحال یہ خاندانی بعض اقدار ہیں, عفو درگزر ہے کہ انسان اگر دیکھتا ہے کہ کسی سے لغزش ہو گئی ہے تو یہ ایک ویلیو, ایک ایسا پرنسپل ہے کہ جو انسان کے خاندان کو بہتر سے بہترین کی طرف لے جاتا ہے, کہ جہاں پر انسان معاف کرنا شروع کر دیتا ہے, جہاں پر انسان عفو درگزر سے کام لیتا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ جب پروردگار سورہ بقرہ کے شروع میں فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ھدی للمتقین, یہ کتاب لا ریب کتاب, یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. جب متقین کی صفات کو آگے بیان کرنا شروع کرتا ہے تو کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب, جو کہ غیب کے اوپر ایمان لے کر آئے, ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس کو وہ انفاق کرتے ہیں. قرآن ہی میں رسول خدا سے کسی نے پوچھا کہ یسألونک ماذا ینفقون, اے رسول یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کس چیز کا انفاق کریں, کیا چیز عطا کریں. مما رزقناہم ینفقون سے بیان یہ کیا جاتا ہے کہ خدا نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس کا انفاق کرو. کیا انفاق کرو؟ تمہیں خدا نے صحت دی ہے, انفاق کرو. خدا نے تمہیں سمجھ بوجھ دی ہے, انفاق کرو. خدا نے تمہیں پیسہ دیا ہے, انفاق کرو. خدا نے تمہیں صلاحیت دی ہے, انفاق کرو. لیکن جب پروردگار بیان کرتا ہے سورہ بقرہ کی 219 نمبر آیت میں کہ اے رسول یہ آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک ماذا ینفقون, آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کس چیز کا انفاق کریں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے حبیب سے قل, اے حبیب آپ کہہ دیجئے العفو, لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دو, لوگوں کی لغزشوں سے پردہ پوشی کرنا شروع کر دو. اگر تم ان کی لغزشوں سے پردہ پوشی کرو گے, ان کو معاف کر دو گے, یہ سب سے بڑا انفاق یہی ہوگا. تم نے اس کو رسوائی سے بچا لیا, تم نے اس کو معاشرے کی مصیبتوں سے بچا لیا, تم نے اس کو مشکلات سے بچا لیا, تم نے اس کو بہت سارے مسائل سے بچا لیا. قل العفو, عفو درگزر, یہ ایک ایسی قدر ہے, ایک ایسی ویلیو ہے کہ اگر ہمارے خاندان میں رائج ہو جائے تو بہت سارے کام آسان ہو جائیں. بالکل ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک خاندان ایسا ہے کہ جس کے اندر ایک ساس اپنی بہو کو صرف اس بات پر تان و تشنیع کر رہی ہوتی ہے کہ تم نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا, بالکل ایسے ہی تم نے بے ذائقہ کھانا بنا دیا, تم نے وہاں کی صفائی نہیں کی ہے. اس کی تمام تر مصروفیات کو دیکھنے کے باوجود کہ اس کے اوپر کتنی ذمہ داریاں ہیں, اس کے باوجود وہ ان تمام امور کی طرف توجہ نہیں دیتی. بالکل. لیکن خداوند عالم کہتا ہے دیکھو اگر تم نے اپنے خاندان کو ٹھیک بنانا ہے تو اس ویلیو کو اپنا لو. کیا بات ہے. اس پرنسپل کو اگر اپنی زندگی کے اندر مزین کر لو گے, عفو درگزر کو, رازداری کو, تعلیم و تربیت کو, تو دیکھو تمہارا خاندان کہاں تک پہنچتا ہے. دیکھو تمہارا خاندان کس طرح سے بڑھنا شروع کرتا ہے اور کس طرح سے ایک الہی خاندان بن سکتا ہے. بہترین انداز سے اقدار کو آپ نے ذکر کیا کہ کون کون سے اقدار ہیں جن کو ہم اپنائیں گے تو ہماری زندگی وہ خوش بختانہ طور پر ہم زندگی گزار سکتے ہیں. بہترین انداز. اب کیونکہ جب لوگوں نے اقدار کو تو اپنا لیا, اب وہ کون سی چیزیں ہیں خاندان کو پریشانی سے بچانے کے لیے, وہ کون سے امور ہیں جن پر تربیت کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں اگر ہم لوگ ان کے اندر بھی جائیں تو یہ ایک بہت ہی لمبا موضوع ہے. صحیح. لیکن ہم لوگ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو جس طرح سے بھی کہا نا کہ تعلیم و تربیت ہے, عفو درگزر ہے, ایک دوسرے کی رازداری, یہ 3 نکات. جی. تعلیم و تربیت, تعلیم, علم حاصل کرنا تاکہ الہی خاندان بن سکے. بالکل. لیکن علم کیسا ہم نے بیان کیا. درست. عفو درگزر, معاف کر دینا. یہ جو عفو درگزر کر دینا ہے, یہ معاف کر دینا ہے, یہ انسان کو بہت ساری مصیبتوں سے, بہت ساری مسائل سے بچا لیتا ہے. بالکل ایسے. تیسری چیز جو بیان کی وہ رازداری, یعنی رازداری یعنی ایک دوسرے کو رسوائی سے بچا لینا. یہ جو رسوائی سے بچا کر معاف کر دینا ہے, یہ ہم نے 3 چیزیں بیان کی. اگر اسی طرح سے اگر ہم لوگ آگے بڑھیں اور کہیں کہ کس طرح سے ہم لوگ خاندان کو آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں, اس کے اندر جو سب سے اہم نقطہ ہے کہ جس کی شریعت نے بہت زیادہ تاکید کی ہے, جس کو بہت زیادہ بیان کیا, وہ صلہ رحمی ہے. کیا بات ہے. وہ صلہ رحمی ہے. یعنی صلہ رحمی یعنی آپ اپنے اقربا سے, یہی جو آپ کا خاندان ہے, آپ اسے جڑ کر ہو. صل عشیرتک یعنی اپنے عشیرہ سے, اپنے خاندان سے, اپنے قبیلے سے جڑ کے رہو, کہ یہ جڑ جانا تمہارے لیے طاقت بن جائے گا. سبحان اللہ. یہی تمہارے لیے طاقت بن جائے گا. کس چیز کے لیے؟ تمہارے جتنے بھی ایسے دشمن ہیں کہ جو تمہیں خداوند عالم کے قریب نہیں ہونے دے رہے,
یہ تمہاری مدد کرنا شروع کر دیں گے کہ تم خداوند عالم تک پہنچتے چلے جاؤ. سبحان اللہ. بالکل تم مل جاؤ کہ یہی بعض اوقات تو اس کو پرندے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ یہی جو قبیلہ ہے تمہارے دو پر ہیں, اگر ان سے کٹ جاؤ گے تو تمہاری اڑان رک جائے گی, تمہارا اڑنا اور تمہارا جو بڑھنا ہے وہ رک جائے گا. بالکل ایسے. صلہ رحمی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں بہت زیادہ تاکید ہم لوگوں کو اپنے روایات میں خداوند عالم کی شریعت میں ملتی ہے. صحیح. ہم لوگوں کے اگر اقربا کے اندر کوئی مریض ہے, اگر اس کی تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں تو اس کی تیمارداری اس وجہ سے کریں کیونکہ خداوند عالم نے حکم دیا ہے. بالکل. نہ یہ کہ اس سے ہم لوگوں کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے. صحیح. اگر کوئی فقیر ہے تو اس کی مدد اس طرح سے کریں کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں سے مستقبل میں کوئی فائدہ ہونے والا ہے. اس وجہ سے چونکہ خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ اپنے خاندان کا خیال رکھو. اگر کوئی بھوکا ہے, اگر کوئی کسی کے پاس غذا موجود نہیں ہے, اس کی مدد کرنا. اگر کوئی پریشان ہے اس کو بہترین جا کے مشورہ دینا. صحیح. اگر کوئی اقتصادی مسئلے میں ہے اس کی اقتصادی مشکل کو حل کرنا. بالکل ایسے. اگر کوئی نفسیاتی مشکل میں ہے اس کی نفسیاتی مشکل کو حل کرنا. یہ تمام امور ایسے ہیں کہ جو انسان اسی صلہ رحمی کے ذیل میں انجام دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کا خاندان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے. بالکل. بس اگر یہ انسان اس صلہ رحمی کو اپنا لے کہ جس کو خداوند عالم حکم دیتا ہے, کہ جس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ تمہیں کرنا ہے, معصومین علیہ السلام تاکید فرماتے ہیں کہ ایک روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موجود ہے کہ جو وسائل الشیعہ میں شیخ عاملی نے ذکر کیا ہے کہ جو بھی اپنے جان اور مال سے صلہ رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کے برابر اجر عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یعنی یہ نہیں کہا کہ صرف مال دے دو, کہا جو بھی جان اور مال کے ذریعے سے صلہ رحمی کرے گا خداوند عالم اس کو کیا اجر عطا کر رہا ہے؟ 100 شہیدوں کا اجر عطا کر رہا ہے. کس قدر اہم ہے. اور اس کی وجہ بھی اگر انسان یہاں پر اگر سوچے اور اس کو بیان کرنا چاہے کہ اس قدر خداوند عالم کے رسول نے کیوں اس کی اہمیت بیان کر دی. صحیح. 100 شہید, یعنی شہید وہ کہ جس کو رسول شہید کہہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے جو خود کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمارا فلاں شہید ہے, نہیں ایسا نہیں. رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ 100 شہیدوں کے برابر اجر عطا کیا. کیوں؟ چونکہ شہید نے جو کام کیا وہ کام کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا. خداوند عالم نے اس کے کام کو زندہ رکھا, اس کے مشن کو زندہ رکھا, اس کے مکتب کو زندہ رکھا. وہی مکتب الہی ہے جس کی وجہ سے وہ شہید ہوا نا, اس میں شک کوئی, اسی کے اوپر تو وہ شہادت دے رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو شہید کہا گیا. بالکل ایسے. لیکن جو زندہ ہے ابھی اس کے اوپر ساری تکلیف باقی ہے, ساری ابتلاءات باقی ہیں, ساری آزمائشیں باقی ہیں, سارے حقوق و فرائض و یہ تمام امور باقی ہیں. جب ان کی انجام دہی میں اس کی مدد کرنے کے لیے انسان آگے بڑھ کر اپنا جان اور مال خرچ کرتا ہے, خدا کہتا ہے کہ خدا کے رسول کہتے ہیں کہ خداوند عالم اس کو 100 شہیدوں سے زیادہ اجر عطا کرے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کس قدر اہمیت ہے اس صلہ رحمی کی. اگر میں صلہ رحمی نہیں کرتا تو وہ تمام امور کہ جو ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کو انجام دیے جائے, کہ جو خداوند عالم کی مشیت بھی ہے, وہ رکتے چلے جائیں گے. معنوی مدد خداوند عالم معصوم فرماتے ہیں اصول کافی میں اس روایت کو ذکر کیا شیخ کلینی نے کہ سلو ارحامکم ولو بالتسلیم. اللہ اکبر. اپنے ارحام اور اپنے جو اقربا ہیں, اپنا خاندان, اس کے ساتھ وصل رہو, بے شک صرف سلام کی حد تک. کیا بات ہے. بے شک سلام کی حد تک ہی کیوں نہ رہو. تمہارے پاس مال نہیں ہے, مشکل نہیں, تمہارے پاس اس طرح کی جان نہیں ہے کہ جو تم کسی کی جا کر مدد کر سکو, بالکل ایسے, لیکن بے شک سلام کے ذریعے سے ان کے ساتھ آپس میں. اب وہ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں, وہ جو تمام احباب دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے کہ جو بہت عرصہ ہو گیا اپنے بھائی سے جنہوں نے گفتگو نہیں کی ہے, اپنی بہن سے جنہوں نے بات نہیں کی ہے, جو ناراض ہیں, جو ان خاندانی مشکلات کا شکار ہیں, ان کو چاہیے ہے کہ وہ عفو درگزر سے کام لیں, اپنے خاندان کے اندر اس راز کو پوشیدہ رکھیں اسی معرفت کے مطابق کہ جو ہم لوگوں کو مکتب عاشورہ سے ملتی ہے. اور ابھی اپنے بھائی کو, اپنی بہن کو, وہ اپنے رشتہ داروں کو کہ جن سے وہ ناراض ہیں, ابھی ان کو کال کریں, ان سے ملیں, وہ عفو درگزر سے کام لیں تاکہ یہ آپس میں مل سکیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہترین انداز ہے. ہم کیونکہ ابھی صلہ رحمی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو خود صلہ رحمی ہے کیا چیز, کیونکہ ہمارے بہت سے ناظرین نام تو سنتے رہتے ہیں صلہ رحمی بھئی صلہ رحمی. اب چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ایک ایسے مثال سے پیش کریں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بالکل سمجھ سکیں کہ اچھا مطلب یہ ہے. کیونکہ ہم نے ابھی مثال بیان کی کہ مثلا ابھی آپ نے کہا کہ کوئی اگر ہم سے ناراض ہے, بھائی بہن والدہ جو بھی, ان کو کال کریں, یہی صلہ رحمی ہے یا مثلا کوئی چیز لے کے جانا صلہ رحمی ہے؟
دیکھیں جس طرح سے بھی ہم لوگوں نے معصوم علیہ السلام کی روایت کو بیان کیا اصول کافی میں سے کہ جو شیخ کلینی نے ذکر کی ہے کہ وَلَوْ بِالتَّسْلِيمِ، بالکل دیکھیں ہم لوگوں کے اوپر خداوند عالم نے بہت ساری ذمہ داریاں رکھی ہیں، بالکل اس میں چونکہ نعمت عطا کی ہے خدا نے، اس نعمت کا صحیح طریقے سے استفادہ کرنا ہے۔ درست، بعض روایات میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے ہڈی کے ہر جوڑ کے حوالے سے آپ اگر صدقہ دیں تو خداوند عالم اس کو محفوظ رکھتا ہے، اللہ اس کو بلیات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ مولا ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ ہڈی کے جوڑ کتنے ہیں۔ بعض روایات کے اندر اس کے عدد کو بیان کیا گیا کہ تمہیں اتنے عدد کے مطابق روز کا صدقہ نکالنا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا مولا میرے پاس تو اتنا مال نہیں ہے، تو میں کس طرح سے اتنا صدقہ نکالنا شروع کر دوں؟ کیا بات۔ کہا جب تم گھر سے نکلتے ہو تو بسم اللہ پڑھ کر نکلتے ہو، خداوند عالم اس بسم اللہ کو صدقہ شمار کرتا ہے اور تمہیں محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تم جب باہر نکلتے ہو مومن کی طرف دیکھتے ہو اور مسکراتے ہو، خداوند عالم اس مسکراہٹ کو ایک صدقہ شمار کرتا ہے۔ جب تم مومن کو دیکھ کے سلام کرتے ہو، خداوند عالم اس کو، جب وہ تمہیں جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ جب وہ آپ کو یہ دعا دیتا ہے، خداوند عالم تمہارے بدن کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان تحفہ لے کر جائے، ممکن ہے کہ انسان یہ سوچے کہ نہیں یہ تو میرے پر ایک اور خرچ کا اضافہ ہو گیا۔ خرچ کا اضافہ نہیں ہے، لیکن ہے کیا کہ جہاں پر انسان اپنے اقربا سے وصل رہتا ہے، صلہ رحمی یعنی وصل رہنا، یعنی جڑے رہنا۔ یعنی جڑے رہنا سے کیا مراد؟ ان کی غمی خوشی کے اندر شریک رہنا، ان کے حال احوال کے بارے میں پوچھتے رہنا، ان کے بارے میں پوچھتے رہنا، ان کو کوئی مشکل نہ ہو۔ دیکھیں ہر ایک انسان کو پیسے نہیں چاہیے، بالکل ایسے ہی، ہر ایک انسان کو مشورہ نہیں چاہیے، درست، کسی انسان کو صرف ایک ایسا انسان چاہیے ہے کہ جس سے وہ اپنے دل کی بات کر سکے، کیا بات، جس سے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے، جس سے اپنی مشکل کو صرف بتلا سکے۔ ابھی ممکن ہے کہ بہت سارا انسان کسی دوسرے اپنے رشتہ دار کی مدد کر سکتے ہوں کسی جگہ پہ معرفی کرا کے، اس کو وہاں پر بھیج کے، صحیح، اب نہ اس کے پیسے ہیں نہ اس کا مشورہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی ایک دوسرے سے جڑا رہنا وصل کہلاتا ہے۔ کیا بات، یہی صلہ رحمی ہے کہ جہاں پر ایک رحم سے سارے ہیں، ایک شکم سے سارے ہیں اور آپس میں وصل رہتے ہیں تاکہ طاقتور رہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن ایک عجیب خوبصورت روایت آپ کی خدمت میں، اپنے ناظرین کی خدمت میں یہاں پیش کرنا چاہوں گا کہ رسول خدا ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا و علی ابوا هذه الامہ، سبحان اللہ، میں اور علی جو ہیں وہ اس امت کے باپ ہیں، بابا ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر اگر دیکھا جائے تو تمام مومنین، جب تمام مومنین کے بابا رسول خدا اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اس لیے اس کائنات میں بسنے والے تمام شیعان حیدر کرار وہ سارے کے سارے آپس میں ایک ہی ہیں۔ کیا بات، جب ایک بدن کے کسی حصے میں درد ہو تو دوسرے حصے میں بھی درد ہوگی۔ بالکل ایسے ہی، ہم اس طرح سے آپس میں جڑے ہیں، یعنی صرف میں اپنے اقربا کا خیال نہ رکھوں بلکہ یہ سارا ایک خاندان ہے، ایک ایسا خاندان تشیع کا کہ جو زمانے کے امام کا انتظار کر رہا ہے، واہ واہ، ایک ایسا خاندان تشیع کا کہ جو عدل و انصاف کی حکومت کے بپا ہونے کا انتظار کر رہا ہے، کیا بات، ایک ایسا خاندان تشیع کا کہ جو عزاداری سید الشہداء میں غمگین ہے، ایک ایسا خاندان تشیع کا کہ جو 13 رجب کو خوشحال ہے، سبحان ایک ایسا خاندان تشیع کا شیعان حیدر کرار کو جو 15 شعبان کو خوشحال ہے، ایک ایسا خاندان تشیع کا کہ جو عاشورہ والے دن سب غمگین ہیں، جو 25 محرم کو غمگین ہیں، جو ان تمام امور کے اوپر خوشی، اور یہ ایک خاندان ہے۔ اسی لیے پوری کائنات میں جب آپ 13 رجب کو دیکھتے ہیں تو جہاں جہاں پر شیعہ ہیں وہاں وہاں خوشی ہے، عاشورہ پہ جہاں دیکھتے ہیں جہاں جہاں پر شیعہ ہیں وہاں وہاں پر غمگین ہے نا، عاشورہ ہے۔ اب یہ دیکھیے آپ کہ جب یہ اس طرح ہے تو یہ ایک خاندان ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، کہ یہی صلہ رحمی سبب بنتی ہے انسان کے طول عمر کی۔ کیا بات ہے، یہی صلہ رحمی سبب بنتی ہے انسان کی زندگی میں سکون کی۔ یہ آثار یہی صلہ رحمی انسان کے لیے اس کے رزق میں برکت کا باعث بنتی ہے، یہی حسن خلق کا باعث بنتی ہے، یہی اعمال کی پاکیزگی کا باعث بنتی ہے، یہی دفع بلا کا باعث بنتی ہے، یہی انسان کی زندگی کے اندر اطمینان کا باعث بنتی ہے۔ ضروری ہے کہ انسان اپنے خاندان کو، الہی خاندان، اس دنیا میں اپنے گھر کو جنت بنانے کے لیے ان تمام اقدار، ان تمام ویلیوز، ان تمام پرنسپلز کی طرف متوجہ رہے تاکہ آگے بڑھ کر خداوند عالم کے قریب ہو سکے۔ واقعاً بہترین انداز سے بیان کرو اور اتنے زبردست مطالب بیان کریں کہ ہمارے سامعین اور ناظرین جو ہے مستفید ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ، لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہم اپنی گفتگو یہاں پر ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ انشاءاللہ۔ تو ناظرین کرام،
امید کرتے ہیں آپ نے ہمارا یہ پروگرام بھی پسند کیا ہوگا، اور یہ تو تربیت کا جو پروگرام جو ہم لے کے آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں یہ تسلسل باقی ہے انشاءاللہ، کیونکہ ابھی ہم نے جس طرح سے پہلے بتایا نفس کے حوالے سے گفتگو کی، مکمل اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی، اس کے بعد خاندان کے اوپر آج ہم نے گفتگو کی، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہے اور معاشرے کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے، اور ان تمام کو ہم جمع کر کے بتائیں گے کہ تربیت کس طرح سے کی جاتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ نے ہمارا یہ پروگرام بھی پسند کیا ہے، انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔